وہ خطیب صاحب جوش میں آیا تھا، اور اس نے کہا اے ظالموں، او ظالموں، شب جمعہ میں جو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہو جائے گا وہ پکا مجاہد ہوگا۔ ہزاروں کا مجمع تھا۔ شب جمعہ میں جو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، کیا کریں؟ اس سے جو بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کو پکا مجاہد بنائے گا۔ ایک آدمی ادھر سے اٹھا ہوئے، اس نے کہا مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا دماغ خراب تھا، ایک زمانے سے میں سوچ رہا ہوں یہ تبلیغوں میں مجاہد کیوں کوئی نہیں ہے، آج پتہ چل گیا شب جمعہ میں وہ مدنی مسجد میں ہوتے ہیں، مجاہد کہاں؟ آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 918واں سبق ہے۔ محترم دوستو، انتہائی افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر ہمارے آج کے زمانے میں جو انسان دین کے کسی شعبے سے جڑا ہوا ہے وہ بیچارہ دوسرے شعبے والوں کی ہجو، دوسرے شعبے والوں کی مسخری، دوسرے شعبے والوں کا مذاق اڑانے کے اندر یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ دین کے اعتبار سے ان کی کیسی کیسی خدمات ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک تحریری میسیج بھی ہے اور ایک تقریری ویڈیو بیان بھی ہے مختصر سا۔ اب اس کے اندر ایک صاحب جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو یا پھر اپنے مصلیوں کو ان کو یہ سنا رہے ہیں۔ بولے ایک مسجد کے اندر ایک خطیب صاحب جمعہ کے اندر جوشیلے اور جذباتی انداز میں بیان کر رہے تھے، اور بیان کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو آدمی جمعہ کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کرے گا اللہ اس کو مجاہد اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت بہت دنوں سے میرے ذہن میں یہ اشکال تھا کہ یہ جو لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کی اولاد مجاہد کیوں نہیں پیدا ہوتی۔ آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا، اس لیے کہ جمعرات کے دن تو یہ سارے لوگ مرکز میں ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی مجاہد تو یہ تبلیغ والے ہی ہے۔ ان سے بڑا مجاہد کون ہوگا؟ اپنا چلتا کاروبار چھوڑ کر اللہ کے راستوں میں، گاؤں میں، کھیڑوں میں، دیہاتوں کے اندر، یہاں تک کہ ملکوں میں پہنچ رہے ہیں۔ اپنی سرسبز و شاداب کھیتیاں ان کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی محنت کے لیے گاؤں میں، بستیوں میں، علاقوں میں، ملکوں میں اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ جاب کے اوپر ہے، نوکری کے اوپر۔ اب ہمارے سامنے لوگوں کے مسائل، چونکہ ہم لوگ خود گلی کوچوں میں پھر کے کام کرتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کیسے کیسے امت کے مسائل ہوتے ہیں اور کیسے کیسے مسائل کے اندر امت اللہ کے راستے میں نکلتی ہے۔ جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، اور مینجمنٹ چھٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی میرے خیال سے تامل ناڈو کا جو اجتماع تھا تریچی میں، وہاں سے 5 ماہ کی جماعت کے لیے ایک پروفیسر صاحب، ان کو چھٹی ملنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے مینجمنٹ سے میں نے فون پہ بات کیا، سمجھایا ان کو، وہ بیچارے پچھلے کئی سالوں سے یہ محنت کے اندر لگے ہوئے۔ ایسے ہزاروں ٹیچر ہے، ہزاروں، وہ بیچاروں کو سال میں ایک مرتبہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مہینہ 1.5 مہینے کی چھٹی ملتی ہے۔ ان کا فکس ہوتا ہے، جس دن گورنمنٹ کا آخری دن ہوتا ہے اس کا اگلا دن ان کا اللہ کے راستے میں۔ کیوں؟ اولادیں نہیں ہیں ان کو، بیوی بچے نہیں ہیں ان کو، ماں باپ نہیں ہیں ان کو، ان کے اپنے تقاضے نہیں ہیں، ان کا اپنا دل نہیں بولتا ہوگا اپنے بیوی بچوں کو سیر و تفریح کے لیے، گھمانے کے لیے لے جایا جاوے، پکنک کے لیے لے جایا جاوے، لیکن اپنے وہ سارے جذباتوں کی قربانی دے کر یہ بیچارے اللہ کے بندے
اللہ کے راستے کے اندر اپنے 40 دن کی قربانی دے کر گاؤں میں، کھیڑوں میں، دیہاتوں کے اندر جہاں پہ نہ بجلی کا ٹھکانہ ہے، نہ وہاں پہ جلانے کے لیے گیس کا ٹھکانہ ہے، نہ وہاں پہ کرانہ دکان پہ پورا سامان ملنے کے لیے تیار ہے، اپنے گھروں کا عیش و آرام چھوڑ کر گاؤں گاؤں، بستی بستی، جھوپڑ پٹیوں میں جا کر، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جا کر دین کی محنت کر رہے ہیں، ان سے بڑا مجاہد کون ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، میں نے پریکٹیکل اور تجربے میں دیکھا ہوں کہ جس انسان کا جب تک تبلیغ کی محنت کے اندر وقت نہیں لگتا تو یہ ڈینگے مارنا بہت آسان ہے، ڈینگے مارنا بیٹھے بیٹھے۔ نکلیں گے نا گاؤں میں، کھیڑوں میں، دیہاتوں میں، بستیوں میں، تب پتہ چلے گا یہ امت کس حال کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ اب بھی رمضان المبارک کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک علاقے کے اندر ایک جماعت کی میں کارگزاری سن رہا تھا، وہ جماعت وہاں پہ محنت کر کے آئی۔ آج بھی مسلمان اپنے ہاتھوں پہ دیوی دیوتاؤں کی تصویریں گدانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر وہی ساری چیزیں موجود ہے جو غیروں کے اندر ہوتی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے گھروں کے اندر وہی بہت ساری عبادتیں، وہی بہت سارے تیوہار پورے اہتمام سے منائے جاتے ہیں جو غیروں کے گھروں میں منائے جاتے ہیں۔ پتہ کیا ہے ہم کو تو ہر چیز ایتی ویتی مل گئی بھی ہے، پھکٹ میں، مفت کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں، ایکچول میں جب تک امت کا درد نہیں پیدا ہوتا نا تو تب تک ایسی فالتو کی باتیں بھیجوں میں اور دماغوں کے اندر آتے رہتی ہے۔ نکلو نا، کبھی نکلو اللہ کے راستے میں۔ بہت مجاہد پیدا کرنے کے ہیں نا، پہلے 3 دن نکل کے دیکھو، مجاہدہ سمجھ میں آتا، پھر 40 دن نکلو، 4 مہینے نکلو اللہ کے راستے میں، تب سمجھ میں آئے گا مجاہد کس کو کہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہاں پہ مجاہد پیدا کرنے کا ہے۔ عورت ہر جمعرات کو چاہیے، ایک بھی جمعرات کا ناغہ کرنے کو تیار نہیں ہے، چورو سے جدا رہنے کو، اور مجاہد پیدا کرنے کا ہے اس کو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، فالتو کی باتیں، اللہ حفاظت فرمائے، جو چیز اپنے کو معلوم نہیں، جو چیز اپنے کو پتہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑے مجاہد ہے اس زمانے کے، جو تبلیغی ہے اس زمانے کے، اللہ کے راستے میں جو وقت لگانے والے ہیں، ان سے بڑا مجاہد میں سمجھتا ہوں اس سرزمین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مفت اپنا بیٹھے بیٹھے روٹیاں توڑنے کا، چور چور کے کھانے کا، فالتو کی باتیں کرنے کا۔ ارے کیسے کیسے مجاہدے ہیں، لوگوں کی کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ ابھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اللہ کے بیچارے بہت سارے بندے میرے اپنے جان پہچان والے، سنڈے کو ان کو چھٹی ملتی ہے، ہفتے میں 1 دن، وہ 1 دن کی چھٹی میں بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ یہ ہے قربانی۔ اور کیوں دے رہے ہیں یہ قربانیاں؟ ارے بھائی میرے، ذرا تھوڑی سی تاریخ پیچھے جا کے دیکھ، یہ جو اس طریقے کی فالتو کی باتیں بھیجے میں آ رہی ہے نا، اگر اس زمانے کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس دعوت کی محنت کو زندہ نہیں کرتے نا، تو یہ ڈینگے اور یہ بڑی بڑی باتیں اور یہ عیش، یہ آرام، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیا حالات تھے اس زمانے کے اندر۔ لیکن یہی تبلیغ والے ہیں جنہوں نے گاؤں گاؤں جا کر، دیہات دیہات جا کر ملت اسلامیہ کے اندر اسلام کی احیا کو باقی رکھا ہوا ہے۔ کیا معلوم کیا ہے ہم کو؟ تاریخ دیکھو ذرا، آزادی کے وقت کی، آزادی سے پہلے کی، ایک دن میں 2 گاؤں وہ پوری طرح سے ملحد ہو رہے تھے، الحاد کا شکار ہو رہے تھے۔ اور آج بھی کئی بستیاں، کئی گاؤں ہریانہ، پنجاب، یو پی کے علاقے میں آپ کو ملیں گے جو کسی زمانے میں 100% مسلمانوں کے گاؤں ہوتے تھے، پورے ملحد ہو چکے ہیں۔ وہ مسجدیں آج بھینسوں کا طبیلہ بنی ہوئی ہے ان علاقوں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس وقت میں بھی مسلمان اس محنت کو لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، آج جو ہے نا، آج یہ میں سمجھتا ہوں خالی ہندوستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر
الحمدللہ یہ چہروں پہ جو داڑیاں ہیں، سروں پہ جو ٹوپیاں ہیں، گاؤں گاؤں کھیڑے پاڑے کے اندر بھی آج جو مکتب اور مدرسے قائم ہو چکے ہیں، ارے یہ اسی تبلیغ کی برکت کا نتیجہ ہے۔ یہ جس تبلیغ والوں پہ اعتراض ہے کہ ان کے وہاں مجاہد نہیں پیدا ہوتے، کون ہے یہ؟ ان سے بڑا کون مجاہد ہوگا؟ اور کون سا مجاہد اتنا بڑا کام کر سکتا ہے جو ان تبلیغ والوں نے کر کے دکھا دیا؟ سینکڑوں دیہات ایسے ہیں جہاں پہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 30 سال پہلے 1 2 3 مسجدیں ہوا کرتی تھی، آج 10 10 15 15 مسجدیں ہیں۔ وہ یہ تبلیغ والوں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ جن بستیوں میں ویڈیو کے کلب آباد ہوتے تھے، کیرم کے کلب آباد ہوتے تھے، جوئے کے کلب آباد ہوتے تھے، آج ان بستیوں کے اندر مکاتب چل رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، بچے حافظ قرآن عالم دین بن رہے ہیں۔ وہ یہ تبلیغ والوں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ پورے ضلع میں ایک آدمی حج کے لیے جاتا تھا، پورے ضلع میں پورے اہتمام کے ساتھ اس کو ہار پہنا کر، باجے گاجے کے ساتھ میں، دھینگانے کے ساتھ میں، اس کے پیچھے ہزاروں کا ہجوم ہوتا تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ فلانے شہر سے، فلانے بستی سے فلانے صاحب جو ہے وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آج یہ تبلیغ کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں حج کا مزاج پیدا کیا تو حج کے کوٹے سے 2 2 اور 3 3 گنا زیادہ لوگ حج کے فارم بھر رہے ہیں۔ لوگ اپنی اولادوں کو، اور میں نے ابھی رات میں ہی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان میں سن رہا تھا، تو وہ بتا رہے تھے ان کی اپنی شادی کا قصہ کہ کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ امت کو لگتا تھا کہ مولوی، حافظ اور عالم وہ قوم کے سب سے نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ امت تو اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے پہ فخر کیا کرتی تھی، اور آج کا ماحول یہ ہے۔ اللہ نے انہی تبلیغ کی محنت کی برکت سے لوگوں کو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کا جو مزاج بنایا ہوا ہے، اس زمانے کے ڈاکٹر بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنا رہے ہیں، انجینئر بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنا رہے ہیں۔ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ، میرا اپنا ایک عزیز دوست جس کا کروڑوں کا ٹرن اوور ہے، الحمدللہ رمضان کے پہلے سے ہم یہ محنت میں لگے ہوئے تھے اس بچے کو کس مدرسے کے اندر ڈالا جائے۔ الحمدللہ ویسے گھرانے کا بچہ آج وہ ایک مدرسے کے اندر جو ہے ایک جذبے کے ساتھ میں، خود خوشی کے ساتھ میں حافظ قرآن بننے کی نیت سے پہنچا ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کو اپنے بچوں کو ڈالنے کی؟ یہ وہی تبلیغ کی برکت کا نتیجہ ہے جو امت کے اندر اللہ نے یہ مزاج پیدا کیا ہے۔ کیا معلوم ہے ہم کو؟ خالی بیٹھے بیٹھے ڈینگے مارنے کا مجاہد پیدا نہیں ہوتے۔ ارے ان سے بڑا کون مجاہد ہے؟ دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گئے، کونے کونے کے اندر اپنی زندگی بھر کی کمائیاں لگا کر، اپنے پلاٹ بیچ کر، اپنے گھر بیچ کر، اپنی کھیتیاں بیچ کر کاروبار کرنے کے لیے۔ ارے یہی اللہ کی دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے افریقہ کے ملکوں میں جا کر، ارے یہ تبلیغ والے نہیں رہتے تھے نا تو وہ پورا افریقہ آج کرسچنوں کا بن گیا ہوا ہوتا تھا۔ کیا معلوم ہے آپ کو؟ وہ نائجیریا 100% مسلمانوں کا ملک تھا، آج 50% وہ کرسچن اور 50% مسلمانوں کا ملک باقی رہا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بیٹھے بیٹھے، ارے بھائی تم دین کے ایک شعبے کا کام کر رہے ہو، تم اپنی جگہ پہ اپنا کام کرو، لیکن دوسرے شعبوں کو ایسا گرا کے، ان کو ایسا اس طریقے سے جو ہے ان کا استہزاء مذاق اڑا کے کیا فائدہ ہے اس سے؟ ارے آپ بھی دین کا ایک کام کر رہے ہو، دوسرے لوگ بھی دین کا ایک کام کر رہے ہیں۔ دین کے ایک شعبے کا انسان دین کے دوسرے شعبے والے کا احترام کرتے ہوئے، دین کے دوسرے شعبے والے کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اگر کام کرے گا تو ہم باطل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہاں اپنی ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں اس طریقے کے لطیفے جوک بنا کر فائدہ کیا ہے اس سے؟ اس کے لیے میں درخواست کروں گا، یہ فالتو کی چیزیں کب آتی ہے بھیجے میں، دماغ میں؟ جب تک آدمی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا،
امت کے حال کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اسے تو انٹرنیٹ والا اسلام نظر آتا ہے۔ ماشاء اللہ بڑے بڑے شہروں کے اندر مسجدوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ لمبے لمبے منارے اور سنگ مرمر کی مسجدیں، اور ماشاءاللہ مسجدوں میں اذان بھی ایکو میں ہو رہی ہے۔ اس کو کیا لگتا ہے بس پوری دنیا میں مسلمان ایسے ہی دیندار ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک بستی سے گاؤں سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ جماعت آئی میرے مسجد کے اندر، بیٹھا میں ان کو تعلیم کے لیے لے کر، دیکھو امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ وہ چاچا آئے میرے پاس فجر کے بعد، کہنے لگے مولانا صاحب مجھے ایک بات آپ سے پوچھنے کی تھی۔ میں بولا بولو چاچا۔ بولے میں مستری کا کام کرتا تھا، غیر کی ایک عورت ٹوکرے اٹھانے کا میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتی تھی، بعد میں نے اسی عورت کو رکھ لیا، اس سے میرے بچے پیدا ہو گئے، بچوں کے بچے پیدا ہو گئے، اب ہم دونوں دادا نانا بن گئے ہوئے ہیں، مگر یار نکاح نہیں ہوا بولے ہمارا ابھی تک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت اس حال میں زندگی گزار رہی ہے ابھی، اور کتنی کارگزاریاں میں سناؤں۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بہتر یہ ہے ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں اور اللہ کے راستے میں نکلے۔ ہم جب تک نکلیں گے نہیں اور امت کی زبو حالی نہیں دیکھیں گے نا، یہ فالتو کی چیزیں، فالتو کے جوکس، فالتو کے لطیفے اور فالتو کے خرافات جو ہے نا، اس طریقے سے اس کے وائرس اور کیڑے بھیجے میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔